بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ الفاتحہ کے فضائل کے بارے میں۔ سورۃ الفاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فضیلت دی ہے جیسے کہ قرآن پاک کو پہلی کتابوں پر توراۃ زبور انجیل پر قرآن پاک کو فضیلت دی گئی ہے پہلی آسمانی کتابوں کے بدلے میں، اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو قرآن پاک میں اس چیز کو فضیلت دی گئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو اور دو چیزیں، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سورۃ الفاتحہ لے کے اترنے والے تھے تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی اس سے پہلے اتنی فضیلت والی آیات نازل نہیں ہوئی، اتنی فضیلت والی کسی بھی نبی پر آیات نازل نہیں کی گئی، وہی نہیں اتری۔ وہ دو چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری جو آیا آمن رسول سے جو آخری آیتیں ہیں نا، ان کا تذکرہ کیا۔ تو اللہ کے نبی پر یہ خاص انعام تھا جس کے بدلے میں یہ صورتیں نازل کی گئیں۔ تو جب یہ صورت کی فضیلت اتنی ہے تو کیوں نہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے قرآن پاک کو ہر حرف پر پڑھنے سے پہلے ہی آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے کہ الف لام میم۔ الف لام میم 3 حروف ہیں، الف کی الگ 10 نیکیاں ہیں، لام کی الگ 10 نیکیاں ہیں، میم کی الگ 10 نیکیاں ہیں، تو کل ملا کر 30 نیکیاں ہیں۔ ویسے بھی سورۃ الفاتحہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کا تو دن کا آغاز ہی سمجھیں کہ سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ تو کتنی فضیلت والی یہ صورت ہے، اس کے بغیر فرض نماز کو مکمل ہی نہیں کہا گیا کہ فرض نماز اگر کسی نے پڑھی ہے تو سورۃ الفاتحہ پڑھی نہیں ہے نماز میں تو اس کو اجر ہی نہیں ملا، نماز فرض سمجھو گے اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ کی اتنی فضیلت اللہ نے رکھی ہے، اس کا بہت زیادہ اجر رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے نماز میں جیسے کہ حق ہے پڑھنے کا ویسے ہی پڑھیں۔ جب صحابہ کرام ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدترین چور وہ ہے جس نے نماز میں چوری کی، تو صحابہ پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی، نماز میں چوری یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک طریقے سے ادا نہ کرنا تو یہ نماز میں چوری ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ جب انسان سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھتا ہے تو اگر اس کو اس کے اجر اور ثواب کا مطابق چل جائے نا کہ اللہ نے اس میں کیا نیکی رکھی ہے، کیا اجر ہمیں اس پہ ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا اس کے پڑھنے میں ہمیں کتنی نیکیاں ملنی ہیں، تو انسان اس کی ہر چیز کو واضح ٹھہر کے اور نرمی سے پڑھے۔ لیکن ہم پڑھ رہے زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں لفظ کو، لیکن ہمیں اس کے معنی اور مطلب کا نہیں پتہ ہوتا بالکل بھی۔ جیسے کہتے ہیں کہ جس نے الحمدللہ رب العالمین کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کس اللہ کے لیے ہیں؟ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اس جہان کا نہیں، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اس پر اس نے اللہ تعالیٰ کی کیا کی ہے، یہاں پر تعریف کی ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو بہت رحیم ہے، تو اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کیا ہے۔ ثنا کس کو کہتے ہیں؟ ثنا اس تعریف کو کہتے ہیں جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، اپنی زبان سے خود کرتا ہے۔ جب الرحمن الرحیم کے بعد کیا تھا؟ مالکی یوم الدین، یہ تو مالک ہے انصاف کے دن کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی برتری بیان کیا، تو کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اجر دیا نا۔ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات بیان کر دی ہیں، اللہ تو رحمان، اللہ تو رحیم ہے، تو مالک ہے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تمام تعریفیں ہم تیرے ہی لیے کرتے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ اور جب انسان کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بندے نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا، یعنی معاہدہ کیا ہے، اس کا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ بات کہ اس نے مجھ سے کس چیز کا سوال کیا ہے اور مجھے کیا چیز عطا کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں کیوں نہ اپنے ہر کام میں کس سے مدد لینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ ہمیں ہر چیز عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ ہمیں چیز دیتا ہے، دے بھی سکتا ہے، چھین بھی سکتا ہے،
عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیوں نہ ہم انسان کو چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، یا اللہ ہمیں کامیاب کرنا ہر موڑ پر، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔